کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو، ہماری گدیاں ہیں، ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں. بڑی اہم ہے یہ 3 آیتیں، بڑی اہم ہے، بڑی اہم. شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت ان فلذلک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامیم سجدہ کا، وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں ہے. اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے، استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وامرت لاعدل بینکم. اور کہہ دیجیے مجھے حکم ہوا کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. تم مجھے کوئی واعظ نہ سمجھو. واعظ ہو، واعظ قصہ ہو، واعظ کہنے کے لیے آئے، اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں. یہ بھی واعظ کر کے چلے جائیں گے، کچھ خدمت کر دیں گے ان کی. اللہ خیر صلی اللہ. ایک محفل ہم نے منعقد کر لی، ثواب ہو گیا. حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا عدل قائم کروں. جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دو، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرے. عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم. ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا. آپس میں حجت بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ یجمع بیننا. اللہ ہمیں جمع کر دے گا، یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا. یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح نہ کرو، اس طرح کر لو، مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ نہیں، یوں کرو. کبھی بس دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے. آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے. اس کی حجت بازی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی مخلص ہے، ہم بھی مخلص ہے، مقصد ہمارا ایک ہے. آئیے تو کل جمع ہو جائیں گے. یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا. جڑ جائیں گے. لیکن جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا. اللہ ہمیں جمع کر دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. جیسے مینا سے چلتے ہیں قافلے، لاکھوں قافلے ہوتے ہیں کہ چلتے ہیں، اور وہ 8 9 10 سڑکیں ہیں. سڑکیں کیا ہے؟ وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں، چل رہے ہیں قافلے. لیکن سب سڑکیں جو ہے وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر. جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں. تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم جس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہنچ جائیں گے. اللہ یجمع بیننا. میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا. اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، الیہ المصیر. ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا، جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. واقعی ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں؟ وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داخلۃ عند ربہم. اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے، یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں. اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان. اب لوگ آئیں، ذوق در ذوق آئیں، فوج در فوج آئیں. لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں، حجتہم داخلۃ عند ربہم. ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وعلیہم غضب. اور ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب شدید. اور ان کے لیے سخت عذاب. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان. میزان جو نظام ہے دین حق کا، کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے، میزان تول کر دیتی ہے. پھر
اللہ نے دین کو مقرر کر دیا، لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، نظام دیا ہے، میزان دی ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو۔ اور الساعۃ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے۔ تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے، کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، کیا پتا۔ تاخیر و تعویض میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی آ رہے ہیں وہ لوگ کہ جس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ تو سورہ نور میں ہم نے پڑھا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، آخر رہے گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے؟ کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں، تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کے سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے۔ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا۔ تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہیں نہیں تمہارا تن نہیں ڈھانکے گا؟ لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک دفعہ یکسو ہو کے فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو رزق کرنا اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، توکل ضروری ہے۔ ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے، سختیاں بھی آ جاتی ہیں، امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں، اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ کے راستے کھول دیتا۔ وہو القوی العزیز، وہ تو